اسی لیے تو کسی نے سوال کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے، 181 ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کسی نے کہا کہ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر ابن خطاب کے پڑ پوترے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے، دونوں میں کون افضل ہے؟ جانتے ہیں؟ محدث زمانہ، محدث کبیر، قرآن کو گھور کے پی جانے والے، احادیث نبویہ پہ تحقیق کرنے والے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی جنگ میں شرکت کی اور جس گھوڑے پہ بیٹھ کے اس میں شرکت کی، اس گھوڑے کے پیر سے جو دھول نکلے ہوں گے، جو دھول اڑے ہوں گے، وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے مبارک ہے۔ ہاں جی وہ گھوڑا جس پہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امت کے ماموں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین کے سگے بھائی ابو سفیان کے لڑکے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت یزید کے والد گرامی، جس گھوڑے پہ بیٹھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے دین کے خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں جہاد کیا ہوگا، اس گھوڑے کے ٹاپ سے، پیر سے، امیر معاویہ کے پیر سے نہیں، امیر معاویہ کے پیر کی دھول تو اور افضل ہو گئی۔ جب گھوڑے کے پیر سے نکلی ہوئی دھول ایک محدث سے افضل ہے، ایک خلیفہ سے افضل ہے، جو حضرت عمر کے پڑ پوترے ہیں، حضرت عاصم بن عمر ابن خطاب کے پوتے ہیں، ان کی بیٹی سے جنم لیے ہیں، ان کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ابو بکر صدیق کی خلافت قائم کی تھی، اپنی تمام دولتوں کو بیت المال میں جمع کر دیا تھا۔ پڑھیے گا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں، ان سے موازنہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے پیر سے نکلا ہوا دھول بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور یہی بات اللہ یہاں کہہ رہا ہے، میں نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا، تمام صحابہ کو معاف کر دیا۔ ارے ایک صحابی کے بارے میں کیا کہتا ہے، جہاں بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر ابن خطاب مخاطب ہیں، صحابی کی کتنی قدر کر رہا ہے، ظاہر بات یہ آیات پڑھے ہوں گے نا، صحابی کی قدر کر رہا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر، اے میرے بھائی، آپ نے جو راتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں بتائی تھی نا، آپ کے گود میں کائنات کے نبی کا سر تھا، آپ ان کے سفر ہجرت کے ساتھی تھے، آپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نہیں، لا تخف ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آپ دونوں غار میں تھے، اللہ دیکھ رہا تھا، آیت نازل ہو رہی ہے، اے میرے بھائی، اگر آپ وہ 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دیں تو عمر اپنی پوری زندگی کی نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا احترام ہے صحابی کی عزت کر رہا ہے۔ اور یہ گندے پلید لوگ جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں، میرے ابا کے بارے میں دعا کرو اللہ ان کو بخش دے، ارے ظالم، تیرا باپ پتہ نہیں کہاں کیا منہ مارا ہوگا، اس کے بارے میں تو دعا کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے،
دنیا والوں میرے صحابہ پہ تحقیق نہ کرو، میرے صحابہ کو میں نے جنتوں میں داخل کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باتیں بہت ہیں، گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اسی عنوان کا حق مجھے اگلے جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں ضروری، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ صحابہ پہ تنقید کرنے والا زندیق ہے، صحابہ پہ تنقید کرنے والا زندیق ہے، شیطان ہے، مردود ہے۔ صحابہ پہ انگلی اٹھانے والا گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھا رہا ہے، قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے، چونکہ قرآن ہی وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں، ان کی نجات کے بارے میں، ان کی پاکی کے بارے میں، ان کی طہارت کے بارے میں، ان کے رکوع کے بارے میں، ان کے سجدوں کے بارے میں، ان کی رضامندی کے بارے میں، ان کی رضا الہی کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں قرآن کے پنوں پہ یہ آیتیں کھل کھل کے بیان کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس زمین پہ صحابہ سے زیادہ محبوب جماعت جن کو اللہ نے چاہا، جن سے محبت کی، پھر پیدا نہیں ہوئی، نہ پیدا ہوگی۔ ہم کچھ نیکی نہیں کر سکتے، ہمیں گناہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کرام اصحاب رسول تاریخی نہیں، قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا تعارف قرآن میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا انٹروڈکشن اللہ نے کرایا ہے، کسی اور نے نہیں کرایا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کی تعریف اللہ کے نبی نے کی، اگلے جمعہ انشاءاللہ بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ، اسلام پہ، توحید پہ، سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے خاتمہ ہو۔ اللہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، سنت کی حالت میں، توحید کی حالت میں اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔